بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ آئے و شاد گئے وعدہ خطا لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر۔ شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ فنافی خاتم النبیین امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی نبر اللہ مرقدہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کے آغاز کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس اور آپ ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کا نظریہ، ان کے دیے ہوئے افکار اور اقوال جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ عرس کی تقریبات باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ آغاز ہوں گی اور انشاءاللہ اس میں انجام تک پہنچے گی۔ اور ان کے نظریات جس نے پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر خوابیدہ لہر اور جناب ایک جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر پیدا کی، اسی عزم و استقلال کے عزم نو کے لیے، اسی جذبے کے عزم نو کے لیے، انہی افکار کو مزید اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے، اور جس کا ہر پہلو ایک درخشاں تاباں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے عشاقان مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور 3 روزہ عرس کی تقریبات رکھی گئی ہے، جنہیں انشاءاللہ جس کے اندر پاکستان نے بین الاقوامی سطح کی بھی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ بنی تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افکار سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزری۔ اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا کوئی شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے افکار سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا اور اس مقدمے کے اوپر پہرا دے کر بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور وہ تمام شکایتوں کے ساتھ اسی پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور وفادار رہے، اور اسی پاکستان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اماج گاہ بنانے کے لیے آخری وقت تک کوشاں رہے۔ اگرچہ ریاستی نااہلوں نے اور حکومتی نااہلوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود
ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے. اور ان کا نام، وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کی آنے والی مستقبل میں منظر کیا ہے. بہت شکریہ. اچھا ایک تو یہ آپ نے مجھے ڈیٹ نہیں بتائی کب سے شروع ہو رہی؟ 19، 20، 21 نومبر، کل سے ظہر سے اس کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں. اچھا آپ صاحب تھوڑی سی بات ملکی سیاست پہ بھی کر لیں. اس وقت جو صورتحال ہے، مہنگائی، روزگاری، بجلی، پیٹرول، بے یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ڈالر رک نہیں رہا، اس پہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا ایک ساتھ ہی اس کے ضمنی سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ایک حکومت نہیں کر سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کو تعینات کرنے کا؟ آپ نے ملک کے اندر مہنگائی، بے یقینی کی جو صورتحال کی بات کی ہے، وہ یہ ملک اسی وقت سیدھے راہ پر چل سکتا ہے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے. وہ مقصد تھا کہ ہم نے ملک بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن 70 سال اسی نعرے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اسی نعرے کے ہم نے پس پش ڈال کر اس کے نظریات کو جہاں ہمارا دل کیا ہم نے بیچا، اور جس کا جو دل کیا اس ملک کے ساتھ کیا. اور جس ایک شخص نے، جس نے بھی آیا اس نے اپنی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی. یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے، یہ ملک، اس میں بسنے والے 95% اسلامیان ہیں اور اسلامیان پاکستان ہیں. تو اس ملک کو جن نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا تھا، جب تک ان پر نہیں چلایا جاتا تو یہ ملک کبھی اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ سکتا. اور دوسری آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کو آرمی چیف لانا چاہیں سینیرٹی کی بنیاد پر یا قابلیت کی بنیاد پر، یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے. اگر اس میں حکومت کا اختیار ہے تو حکومت جو بھی موجودہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کر دے. اچھا آپ صاحب دو مختصر سے سوال ہیں. تو یہ کہ آپ کی رہائی میں موجودہ سپاہ سالار کا بڑا ہاتھ تھا. اب چونکہ وہ جا رہے ہیں، الوداعی ملاقاتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں، مختلف کورس میں جا رہی ہیں، تو ان کا جو ٹینیور ہے اس کو حافظ صاحب رضوی، امیر لبیک کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بات، آپ کی اسٹیٹمنٹ بڑی مہنگی. اور دوسرا یہ سوال کا جواب لینے کہ کافی آپ کا سوال ہر دفعہ بہت سارے لے جاتے ہیں. نہیں، کتنا بھی سخت ہو جواب لے لیں. تحریک لبیک پاکستان کی بحیثیت امیر آرمی چیف کا ایک ذرے برابر بھی کردار نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کے بحیثیت امیر صاحب رضوی کی رہائی میں سارا کردار تحریک لبیک کے کارکنوں کا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال اس تناظر میں تھا جو ان کا رول ہے، جو ان کا سپاہ سالار اوورآل سرحدوں کی حفاظت کے لیے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. وہ تو بڑا عجیب ہے. کشمیر کی فروخت اسی ٹینیور میں ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ جس کو کبھی وہ شاید اپنے ماتھے سے دھو نہ سکے. آگے اب یہ بتا دیں کہ اس وقت تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سودی نظام کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کر رہی ہیں، تو حکومت اب ختم کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی بیچ میں اگر حکومت سنجیدہ ہوئی تو اس کی سنجیدگی سامنے آ جائے گی. ابھی تک تو بیان بازی کی حد تک ہی ہے. ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. کی باتیں بہت جانتے ہیں. کیا جنرل باجوہ واقعی جا رہے ہیں؟ کیا جنرل باجوہ واقعی ریٹائر ہو رہے ہیں 29 کو؟ میرے علم میں اس بات نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو ریٹائر ہو رہے ہیں.
گزارش یہ ہے آپ یہ بتائیے گا آپ کی جو تقریبات ہو رہی ہیں کیا اس میں علامہ عاصم جلالی کو بھی آپ نے دعوت دی؟ ہم نے صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے. آپ صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت امپورٹڈ ہے, اس کو بیرونی مداخلت کے ذریعے آئی ہے, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں وفاقی حکومت امپورٹڈ ہے؟ اور دوسرا وہ ان کا یہ ہے کہ فوری الیکشن کروایا جائے, کیا فوری الیکشن کے حق میں آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ میں تو 70 سے بعد بننے والی تمام حکومتوں کو امپورٹنٹ کہتا ہوں, وہ سمیت عمران خان کے. اچھا ہم سر یہ بتا دیں الیکشن کے حوالے سے آپ بھی حمایت کرتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے, جو وقت ہے. اچھا سر یہ بتا دیں آپ کی ٹی ایل پی بطور پریشر گروپ کام کرے گی یا سولو فائٹ رہے گی یا آگے مطلب حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ تحریک لبیک نظریاتی بنیادی سیاسی دینی جماعت ہے, یہ اپنے نظریے کی بنیاد پر ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. اچھا ہم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت جو ہے سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہے, الیکشن بھی لڑتے ہیں, لیکن عوامی ایشوز تو بڑا عجیب ہے. نہیں, عوامی ایشوز کے اوپر تو کبھی آپ نے کوئی آپ عوامی ایشو کسے سمجھتے ہیں؟ یہ مہنگائی, پیٹرول مہنگائی, سب سے پہلا مارچ کراچی میں ہم نے نکالا تھا, پھر لاہور کے اندر ہم نے نکالا تھا, پھر اس کے بعد بلاول صاحب کراچی سے اسلام آباد آئے تھے. مسئلہ یہ آپ کوریج نہیں دیتے, آپ کو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. سانحہ حویلیہ میں جو ہے وہ ایف آئی آر کے آرڈر ہو گئے ہیں ڈی پی او, آر پی او, ڈی سی اور سب کے خلاف. کیا جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈرز ہوئے ہیں وہی ذمہ دار ہیں یا پس پردہ کسی اور کو بھی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی, جب آ جائے گی تو سارے ذمہ دار سامنے. اس کے اوپر تمام میڈیا کو تھوڑا سا ایک لائن میں ضرور آگاہ کر دیجیے گا کہ جو محرکات ابھی جو پروپوگنڈا اس سے متعلق ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بات ہے. اس کا کیا پروپوگنڈا ہے؟ یہ پروپوگنڈا ہے کہ جو ہے وہ آرکسٹریٹڈ تھا, نہ کہ جو ہے وہ میلاد النبی کے آڑ میں سیاست کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم دبا کے کرتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے ہر میدان میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں ہم سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں. جب ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آئے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تحریک لبیک بنیادی نظریاتی دینی سیاسی جماعت ہے. اچھا تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں, کیا کوئی سیشنز ہوں گے, کس طرح یہ 3 دن کی تقریبات جو ہے وہ آپ جی, اس کے لیے دعوت نامہ بھی ہے اور سارے پہلے چادر پوشی کا اہتمام ہے, اس کے بعد محفل قرات و نعت ہے, اس کے بعد ہمارے ذمہ داران کے تحریک کے ان کے خطابات ہیں, پھر علماء و مشائخ کے خطابات ہیں, پھر آخر میں مرکزی خطابات ہیں رکن شورا اور آخر میں. اچھا صاحب آج کل گڑی کے بہت چرچے ہیں, توشہ خانہ کی گڑی کے فلم سے متعلق جوائے لینڈ مووی جو فلم سے متعلق جوائے لینڈ مووی ہے, آپ کا کیا دیکھیں اس ملک میں مالک فلم نہیں چل سکی, وہ کن کے خلاف تھی؟ ان طاقتوروں کے خلاف. تو اس ملک میں وہ فلم کیسے چل سکتی ہے یا وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام کی بنیادی اساس کے خلاف ہو؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو ان فلموں کو آسکر ایوارڈ دیتے ہیں؟ اسی طرح کی ایک فلم تھی پہلے زندگی تماشا, اس کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی, اور یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے, یہ آج کا نہیں ہے. یہ ہمیں ہمارے جو سیاستدان ٹرانسجینڈر قسم کے سیاستدان ہیں ان سے ورثے میں ملا رہا ہے. جس کا جو دل آتا ہے وہ ان کی نظریات کو, ان کی چیزوں کو. ابھی سلمان صوفی کی میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا, اس نے وہ کہا کہ وہ میں ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی اور یہ وہ. جب ہمارے مقتدر لوگوں کے, مقتدا لوگوں کے, جو پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ ہے اس کے دائیں بائیں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقوں سے ان کا, یا دینی طبقوں سے, یا معاشرے کے جو بھی ایک حساس طبقے ہیں ان سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا ان کا ٹکراؤ. یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس منصب پر بیٹھے ہیں اس منصب کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اس میں کوئی بھی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ نہیں ہو سکتی. لاسٹ کوسچن. صاحب آپ کو ماشاءاللہ بڑی منظم تحریک ہے اور آپ جو بات کہتے ہیں کارکن اس کو مکمل عمل بھی کرتے ہیں. یہ 3 روزہ جو آپ کا عرس ہو رہا ہے اس میں یہ راستے باندھ رہیں گے آپ کو, تو کیا اس کے لیے آپ نے انتظامیہ سے کوئی این او سے لیا ہے یا اس کے متبادل آپ نے کچھ ارینج کیے ہیں, یا یہ بس اپنے طور پہ یہ سارا ہوگا؟ اور یہ راستے عوام کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے سر اس حوالے سے جب یہ راستے بند ہوتے ہیں, اس کا کوئی متبادل یا اچھا آپ کے پاس طریقہ؟ جی ہم نے انتظامیہ سے تقریباً 1 ماہ ہو گئے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں, اور ان کی طرف سے نو رسپانس, کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا, کیونکہ وہ خود روڈ بند کرنے میں مصروف ہے, وہ خود دھرنے دینے میں مصروف ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ وہ شاہراہیں بند کریں. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قریب ایسا گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, ہمیں مجبوراً روڈ کے اوپر پروگرام کرنا پڑتا ہے. جب آگے کی نظریات کی بات
वो अब हम अपना हक समझते हुए रोड बंद करते हैं। अभी हमारे पास अगर इसका मुतबादिल कोई जगह हो तो हमने ट्रैफिक के जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया मुसलसल। ये तो उनका काम है मुतबादिल प्लान देना, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। मौसम बिलाल नो कुछ अलहदा टाइम दियो आप साथ टाइम दियो कले टाइम दियो आसिफ मौसम बिलाल थैंक यू आप साहब